اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، یہ جنگ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نہیں بلکہ تاریخ، مذہب، سیاست اور طاقت کے پیچیدہ امتزاج کا نتیجہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تاریخی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ مختلف قوموں کے زیر قبضہ رہا، جن میں یہودی، عیسائی اور مسلمان شامل ہیں۔ یہودیوں کے مطابق یہ زمین ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، جسے وہ ارض موعود کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان اسے صدیوں سے اپنا علاقہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں، خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے دور میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو برطانیہ نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے جدید مسئلے شروع ہوتا ہے۔ 1917 میں برطانیہ نے فی الفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں یہودی کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن کی حمایت کی ہے۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں یہودی یورپ سے فلسطین آنا شروع ہو گئے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم، اور اس وقت فلسطین میں پہلے سے عرب، مسلمان اور عیسائی آباد تھے، جس کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست۔ یہودی ریاست نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ وہ اپنی زمین کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام کا اعلان ہوا، جس کے فوراً بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے صرف اپنے وجود برقرار رکھا بلکہ مزید علاقے بھی حاصل کیے، جبکہ لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کو کیوں چاہتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مذہبی ہے۔ یہاں یہودی کے لیے یروشلم اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بہت مقدس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ان کے مذہب اور تاریخ کا حصہ ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ علاقہ مقدس ہے، کیونکہ یہاں مسجد اقصی واقع ہے، جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ دوسری وجہ سیکیورٹی۔ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے جو کئی عرب ممالک کے درمیان واقع ہے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے زیادہ زمین اور مضبوط سرحدیں چاہتا ہے تاکہ دشمنوں سے بچایا جا سکے۔ اسی وجہ سے وہ مغربی کنارے، ویسٹ بینک اور دیگر علاقوں پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ سیاسی اور اسٹریٹجک ہے۔ فلسطینی علاقوں پر کنٹرول رکھنے سے اسرائیل کو خطے میں طاقت اور اثر رسوخ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ علاقے جغرافیائی لحاظ سے اہم ہے اور ان پر قبضہ رکھنے سے اسرائیل اپنی پوزیشن مضبوط بناتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے سیٹلمنٹ۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں اپنی بستیاں بنائی ہیں جہاں یہودی آباد ہو رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف زمین پر اس کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے بلکہ مستقبل میں ان علاقوں کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ دوسری طرف فلسطینی عوام اپنی آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی الگ ریاست ملے جہاں وہ امن کے ساتھ زندگی گزار سکے، لیکن مسلسل تنازعات، جنگوں اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے پر اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کچھ ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں جبکہ کچھ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کئی بار اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی مستقل حل سامنے نہیں آ سکا۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع صرف زمین کا نہیں بلکہ شناخت، مذہب، تاریخ اور طاقت کا مسئلہ ہے۔ جب تک دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے اور بات چیت کے ذریعے حل تلاش نہیں کرتے، تب تک امن قائم ہونا مشکل ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کے فیصلے آنے والے نسلوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور امن صرف اس وقت ممکن ہے جب انصاف اور برابری کو یقین بنایا جائے۔